یہ گفتگو ذرا سن لیں پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ جندا پریکٹیکل ویکھ رہے ہو، اگے میرے تے فتوی مولوی لاندے نے 25 لاکھ ہو گیا 26 لاکھ ہو گیا، یار میں منگیا تھوڑے تو دسو تسی اج میں نذرانہ منگیا کہ مینوں پیسے دیو، علی دے ملنگ دے رہے نے، مولا دے ملنگ دے رہے نے، میں بھی انہاں دا غلام ہاں، تسی بھی انہاں دے غلام ہو، تسی بھی انہاں دا کھاندے ہو تو میں بھی انہاں دا کھانے، اے سڑدے نے پتہ نہیں کیوں میری دی سمجھ تو باہر ہے، اللہ انہاں نوں ہدایت دے۔ ہن میری قسمت میرے نال ہے، میں فرید دا ملنگ ہاں، علی دا ملنگ ہاں، تے مولا میرے تے مہربان ہے، میں اپنی قسمت دی گل ہے، میرا کی قصور ہے دسو؟ اج میں گل کرنی تھی، مینوں ایویں شکیل قادری نے وٹ چڑھا دیتا ہے کہ خدا دا واسطہ ہاتھ جڑے نے، کوئی ہور کام کرو، نعت خانہ تو ٹلو، کوئی ہور لوکاں نوں ہدایت دیاں گلاں سمجھاؤ، نعت خانہ تو جنوں تقریر نہیں آندی وہ نعت خانہ دے خلاف شروع ہو جائے، دوستو ساڈا قصور کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب نے کچھ وقت پہلے نعت خوانوں کے حوالے سے ایک گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک رافضی نعت خوان ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ لوگ مجھے 25 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ اس مجذوب قوم کا حال ہے کہ نعت خوانوں پہ یہ اتنے پیسے لٹا رہی ہے جبکہ ان کے مدارس ویران پڑے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب آپ حق اور سچ کی آواز بلند کرتے ہیں تو وہ لوگ جو دین کا پیسہ کھا رہے ہیں تو انہیں برا لگنا ہے۔ شہباز قمر فریدی نامی ایک نعت خوان ہے، اس کو یہ بات بری لگی اور ایک محفل میں اس نے حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان کے بارے میں چند جملے بولے۔ کوشش یہ کہ بھئی مفتی صاحب نے جو کچھ کہا ہے تو میں اس کا انہیں جواب دے دوں، لیکن کہاں پدی اور کہاں پدی کا شوربہ۔ مفتی صاحب کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے جو عروج اور عزتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا ایک ایک لفظ تو اس میں اتنی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں اس کے یہ جملے دیکھیں جی، وہ نعت پڑھ رہا ہے تو وہ جی شعر بھی اسی قسم کا پڑھ رہا ہے کہ علی کے ملنگ ہیں جی تو یہ دے رہے ہیں تو میں لے رہا ہوں، تو اس طرح تو آگے کہتا ہے میں منگیا تواڈے کولوں، دیکھو نا علی دے ملنگ دے رہے ہیں، کس کو نہیں پتا تو منگیا؟ ایسے دجل کرتے ہیں، ایسے فریب کرتے ہیں، مانگ کے آتے ہیں۔ اچھا یہ ہمارے پیشہ ور جو خطیب ہیں ان کی بھی یہی کیفیت ہے، ڈیمانڈ کرتے ہیں، اچھی بلی ڈیمانڈ کرتے ہیں، سودا بناتے ہیں، مانگ کے آتے ہیں پیسے، پھر آ کے محفل میں نا یوں کر کے اعلان کرتے ہیں جڑا منگ کے آوے جی، جڑا ڈیمانڈ کرے جی مین چنگا نہیں لگتا، او جی اسی ہوں ڈیمانڈاں کریں گے، اب پوچھو جی اے محفل والے انہاں دے کولو پوچھو جی میں کوئی پیسے منگے؟ یار ایک مانگتے ہو اور دوسرا جھوٹ بولتے ہو، کہتا ہے جی میں منگیا تواڈے کولو۔ میں بتاؤں وہ لوگ جو آپ کو بلاتے ہیں اور کتنے کتنے پیسے دیتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہے؟ آپ لاکھوں لاکھ لیتے ہو، پہلے ڈیمانڈ کرتے ہو، سودے بناتے ہو، اگلا کہتا ہے 80,000، آپ کہتے ہو نہیں جی لاکھ میں سے کم میں آتا ہی نہیں ہوں اس ایریے میں، پھر کر آ کے جناب تھوڑا سا وہ کہتا ہے جی مہربانی کریں، تو پھر جناب تھوڑا سا آپ اوپر جائیں تو تھوڑا سا میں نیچے آتا ہوں، تو پھر ایسے کریں جیسے سودا ہو رہا ہوتا ہے کسی پلاٹ کا، اس طرح سے کر کے آتے ہو اور پھر آ کے کہتے ہو جی میں منگیا تواڈے کولو۔ او پاپا تو منگیا ہے نا، تو جو وہ ڈیمانڈ کی ہے تو نے اور تو نے فکس کی ہے اور پھر تو آیا تے تو منگیا ہے نا۔ کہتا ہے جی علی دے ملنگ دے رہے نے تو لوگ سڑدے نے، اور تیرے نال کسی سڑ کے کیا کرنا ہے خدا دیا بندیا؟ ہم علماء کرام جو ہیں یا مفتی اعظم پاکستان، انہیں تجھ سے جلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان کی جوتی سے لگنے والی جو خاک ہے نا، تو اس کے قابل بھی نہیں ہے، ان کے پاؤں سے لگنے والی خاک کو بھی لوگ چومتے ہیں، لوگ سڑدے نے۔ تجھ سے جل کے کیا کرنا ہے؟ تجھ سے جلتے نہیں بلکہ جو دین کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، دین کا پیسہ جو تجھ پہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے، تو علماء کا منصب ہے دین کے پیسے کی بات کریں کہ اس کو جگہ پہ لگاؤ، اس کو ٹھیک مصرف پہ لگاؤ، اپنی مساجد پہ لگاؤ، اپنے مدارس پہ لگاؤ، آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت پہ لگاؤ، یہ علماء کا منصب ہے اور علماء یہ کام کرتے رہیں گے۔ جلنے کی ضرورت نہیں ہے تم سے، ہم تم سے نہیں جلتے، ہم دین کا پیسہ ضائع ہونے سے یہ عوام کو بتاتے ہیں، اور مفتی اعظم پاکستان نے بتایا کہ دین کا پیسہ ضائع نہ کرو، دین کا پیسہ کام پہ لگاؤ، دین پہ لگاؤ۔ پھر آگے کہتا ہے اللہ انہاں نوں ہدایت دے۔ اندازہ لگائیں آپ، چور بھی آنکھیں چور چور۔ خود کے لیے ہدایت کی دعا اس شخص کو کرنی چاہیے، خود کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور برعکس اس کے کہ ایک علماء کے سپہ سالار کو
اور جن کو علماء قائد تسلیم کرتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ انہاں نوں ہدایت دے، مولا میرے تے مہربان جی، اپنی قسمت دی گل ہے، دسو جی میرا کی قصور ہے؟ اچھا چلو یہ آپ نے سوال کر لیا ہے تو ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں نا، دسو جی میرا کی قصور ہے؟ ہم بتاتے ہیں نا، دین کا پیسہ لاکھوں لاکھ ڈیمانڈ کر کے صرف پونا گھنٹہ یا گھنٹہ ڈھول کی تھاپ پہ نعت پڑھنا، اے تیرا قصور ہے۔ وہ جو لوگ تجھے پیسہ دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہوتا، وہ مسلک اہل سنت کا پیسہ ہوتا ہے، وہ دین اسلام کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو دین کا پیسہ اپنی ذات پہ لگانا، کوٹھیاں بنگلے بنانا، تو یہ قصور نہیں ہے؟ اور پھر دین کے جو چوکیدار ہیں اور جو دین کے نوکر ہیں وہ بات بھی نہ کریں؟ دین پہ مشکل وقت آئے تو جو جیلوں میں جاتے ہیں، دین کے معاملات غلط شعر تسی پڑھو تے جواب اسی دئیے، محفلوں میں کھڑے ہو کے ڈھول تسی بجاؤ تے اعتراضات کے جوابات ہم دیں، محفل میلاد کے جواز کے اوپر دلائل ہم دیں، 11ویں شریف کے جواز کے اوپر دلائل ہم دیں، اور ان محفلوں میں کھڑے ہو کے خرافات تم کرو، پھر کہتے ہو ہمارا قصور کیا ہے؟ یہی قصور ہے، ان محفلوں میں تم نے خرافات پیدا کی ہیں، تم نے لاکھوں کروڑوں کے پیسے بٹورے ہیں۔ میرا قصور دسو جی میرا قصور کہ تیرا قصور ہے ڈھول کی تھاپ پہ نعت پڑھنا۔ بیٹھ کسی عالم کے ساتھ، تجھے بتائیں کہ یہ جو جس طرز اور جس طریقے سے تو نعتیں پڑھتا ہے اور ڈھول کی تھاپ پہ تو نعتیں پڑھتا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ پھر جی دسو جی میرا قصور کہ گانے کی طرزوں پہ نعتیں پڑھنا، اے تیرا قصور ہے۔ دسو جی میرا قصور کہ داڑھی منڈا نعت خان، اے تیرا قصور ہے۔ وہ نہیں جی نہیں، داڑھی میں دین نہیں رکھا ہوا، تو جناب یہ لوگ کہہ کے اعمال صالحہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، او جی نمازوں میں نہیں دین رکھا ہوا، او جی داڑھی میں نہیں دین رکھا ہوا، او جی روزوں میں نہیں دین رکھا ہوا، او جی تسبیحوں میں نہیں دین رکھا ہوا۔ او میں کہا داڑھی چ نہیں رکھا ہویا تے منان چ رکھیا ہویا، دجل کرتے ہو، نماز چ نہیں رکھیا ہویا، بے نمازی ہون چ رکھیا ہویا، روزے چ نہیں رکھیا ہویا، کھوجیاں چ رکھیا ہویا۔ عجیب بات کرتے ہو، داڑھی ہمارے نبی کی سنت ہے، بات ختم۔ تو جس نبی کی تعریف کرنے کی بات کر رہا ہے اور کہتا ہے میں حضور کی ثنا کرتا ہوں، تو اس پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور داڑھی اس طرح تھی جیسے تو نے داڑھی منڈی ہوئی ہے؟ ان کی سنت ہے۔ اور عاشق اور دیوانہ جو ہوتا ہے وہ تو سنتوں پہ صدقے جاتا ہے اور عمل کرتا ہے سنتوں پہ، خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے، برعکس اس کے کہ تم ایک داڑھی رکھتے نہیں اور دوسرا کہتے ہو داڑھی میں دین نہیں رکھا ہوا، نماز میں دین نہیں رکھا ہوا۔ اس طرح سے قوم کو اعمال صالحہ سے تم دور کرنا چاہتے ہو، کون سے دین کی خدمت کرتے ہو؟ کہتے ہو دسو جی ساڈا جناب قصور کہوے، تیرا قصور ہے علماء دی توہین کرنا، علماء دے بارے جملے آکھنا کہ کوئی اور کام کرو، نعت خانہ تو ٹلو، اور کم کیوں کرو؟ دین تے عملے تسی کرو تے اسی اور کم کریے۔ یہی تو امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب قوم کو سمجھا کر گئے نا کہ جس طرف سے حملہ ہو رہا ہوتا ہے اس طرف کی بات کی جاتی ہے، عملے تسی کرو، ڈاکے تسی مارو، اسی تسبیحاں پڑھیے بیٹھ کے، تہاڈی گل نہ کریے، کیوں تسی دین نو جناب بیڑا غرق کر کے چلے گئے ہو، تہاڈی گل بھی نہ کریے تے تہاڈے تو ٹلیے، کوئی اور کام کرو۔ پھر آگے ہو جی لوکاں نو ہدایت دیو، اوے لوکاں نو ہدایت دے رہے نا کہ لکھاں دا پیسہ انہاں بے ایماناں تے ضائع نہ کرو، اپنی مساجد تے لاؤ، مدارس تے لاؤ، بچیاں دی تعلیم و تربیت تے لاؤ تے آن والی قوم تے لاؤ تے نسلاں تیار کرو، قادیانیاں تو بچاؤ بچیاں نو تے فتنیاں تو بچاؤ بچیاں نو، تعلیم و تربیت دا خیال رکھو، دین دا پیسہ دین تے لاؤ، اے علماء دا منصب ہے وہ کر رہے نے، تسی ڈاکے مارو، تسی چوریاں کرو، تسی دین دا پیسہ جناب کھاندے تندے جاؤ، تواڈے نال کوئی گل ہی نہ کرے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کوئی اور کام کرو، نعت خانہ تو ٹالو، کوئی اور کام نہ کرو، علماء کا منصب ہے، علماء اپنے منصب کے مطابق کام کر رہے ہیں، جو چوری کرے گا اس کی بات کی جائے گی، جو ڈاکہ مارے گا اس کی بات کی جائے گی، جڑا دین دا پیسہ انج کھاسی تنسی اور دے خلاف گل کیتی جائے گی، یہ علماء دا منصب ہے۔ پھر تم کہتے ہو جناب انہاں تقریر نہیں آندی، جس کو تقریر نہیں آندی تے او نعت خانہ دے پیچھے لگ پندا ہے، او بس کر، بند کر بوتھا، اے جڑیاں تو دو چار گلاں کر کے جواب دین دی کوشش کیتی نا، اس میں تیرے منہ سے سیدھے لفظ نہیں نکل رہے تھے، باقی رہ گئے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان، ان کو تقریر نہیں آتی، یہ بات کہتے ہوئے تیری زبان بھی نہیں لڑکھڑائی، ان کو اللہ رب العزت نے جو ملکہ عطا فرمایا ہے، وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو بڑے بڑے پھر چپ بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے ان کی گفتگو سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ تم اپنا قبلہ سیدھا کرو۔ اور یہ لوگ اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں، میں اپنی عوامی اہل سنت سے بھی کہوں گا، بانیان محفل جو ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ یہ لوگ اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں، علماء کرام کے خلاف کس طرح کی عرضہ سرائی کر رہے ہیں۔ یار خدا کے لیے ان لوگوں کو بلا کے پونا گھنٹہ جناب ان سے نعت پڑھوا کے 2-2 لاکھ ان کو دیکھ کے تمہیں ملتا کیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم ہے مدارس کی کیفیت کیا ہو چکی ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قادیانی کس چیز پہ پیسہ لگا رہے ہیں؟ تم اپنے دین کا پیسہ تو کم از کم دین پہ لگاؤ نا یار۔ ان داڑھی منڈے نعت خانوں اور اس قسم کے لوگ، اچھا پھر کہتا ہے جی میرا قصور کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، تیرا ایک قصور سب سے بڑا یہ ہے کہ تو محفل میں غیر شرعی اشعار پڑھتا ہے۔ میں شہباز قمر فریدی اور اس کے جتنے کوئی جناب کوئی ہیں بندے اس کے 2-4 چانے والے، میں چیلنج کرتا ہوں آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ، میں اس کے ایک نہیں درجنوں شعر آپ کو بتاؤں گا جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔
اور درجنوں شعر میں ایسے بھی بتا سکتا ہوں اس کے پڑھے ہوئے، وہ احمد علی حاکم ہو یا یہ شہباز قمر فریدی ہو یا وہ قاری شاہد ہو، ایسے درجنوں شعر میں آپ کے جناب بتا سکتا ہوں اور بیٹھ کے میں بات کر سکتا ہوں اس پہ، جو خالی غیر شرعی نہیں ہے بلکہ وہ کفریہ شعر ہے، ان میں جو کچھ یہ بک رہے ہیں وہ کفر بک رہے ہیں۔ تسی کفریہ شعر پڑھو اسی گل ہی نہ کریے، تسی غیر شرعی شعر پڑھو اسی گل ہی نہ کریے، تسی قرآن و سنت کے خلاف گل کرو جناب، شعر پڑھو عوام کے تے اودے ہوتے بھی پیسے لو تے اسی گل ہی نہ کریے، اسی اور کام کریے۔ کیوں یار اسی دین دے چوکیدار نہیں، تسی بیڑا گرک کرو، تسی چوریاں کرو تے چوکیدار اپنے منصب دے مطابق گل ہی نہ کرے، کوئی اور کام کرے۔ بچیں ان لٹیروں سے، دین کا پیسہ دین پہ لگائیں۔ آپ جو ہے نا جی سال بعد ان کو بلا کے 1.5 لاکھ دے دیتے ہیں، اور جو آپ کے امام صاحب 100-150 بچے کو قرآن مجید کی تعلیم روز کی بیس پہ آپ کی محلے کی مسجد میں بیٹھ کے دے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ معلوم آپ کو بھی ہے، لیکن بس آپ اس طرف توجہ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی تنخواہ صرف 8 سے 10 ہزار ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے مدارس میں بخاری شریف پڑھانے والے جو شیوخ الحدیث ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ ان کی تنخواہ بھی یہ 5, 7, 10 ہزار، زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 ہزار ہے۔ ان لوگوں کی خدمت کریں، مدارس کو مضبوط کریں، تو یہ عشق رسول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کریں۔ ایسے لٹیروں سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لٹیروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔